الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حاضرین محترم، علماء گرامی قدر، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے باذاو حضرات، اس مرتبہ محمد اسلم چشتی صاحب کا یہ اصرار تھا کہ میں رمضان المبارک میں 27ویں شب کو یہاں کچھ بیان کروں. میرے پاس محفلوں کے لیے دعوتیں تو بہت ہوتی ہیں. اگر میں ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کروں تو شاید مجھے 1 گھنٹہ بھی اپنے گھر میں میسر نہ آئے. بہرحال اہل ذوق اور اہل محبت کا اصرار مجھے مناسب اور موقع کے مطابق جانے پر مجبور کر دیتا ہے. میں کوئی پیشہ ور خطیب یا مقرر نہیں ہوں. اہل ذوق کی سماعتوں کے مطابق میری گفتگو کا سلسلہ چلتا ہے. تنگ ہے دل وسعت میدان محشر دیکھ کر، تنگ ہے دل وسعت میدان محشر دیکھ کر، اے جنوں ہم پاؤں پھیلاتے ہیں چادر دیکھ کر. اے جنوں ہم پاؤں پھیلاتے ہیں چادر دیکھ کر. تو جس قدر آپ کا ذوق سماعت میرا ساتھ دے گا، میری گفتگو میں نکھار پیدا ہوتا جائے گا. صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ صاحب دو چیز می شکند
قدر شیر را صاحب دو چیز می شکنت قدر شیر را تحسین ناشناس و سکوت سخن شناس. دو چیزیں شعر کی قدر و منزلت کو گنوا دیتی ہیں. شعر تو اس نے ایک علامت کے طور پر سامنے رکھا. کوئی بھی چیز ہو جس میں معانی و مقاصد عالیہ ہوں، نظم ہو، نثر ہو، کوئی مذہبی بات ہو، قرآن و حدیث سے اس کا تعلق ہو، کلام صوفیہ سے تعلق ہو، کوئی بات بھی ہو جو قابل بیان ہو، تو اس کی چیز کی جو عزت و منزلت ہے دو چیزیں ختم کر دیتی ہیں، گنوا دیتی ہیں. کیا؟ تحسین ناشناس. جو اس بات کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا، یعنی وہ بات اس کے سر پر سے گزرتی جا رہی ہے، وہ سمجھ نہیں رہا، یا سمجھ رہا ہے لیکن اس سے محظوظ ہونا نہیں جانتا. محظوظ ہونا یہ الگ دنیا ہے. سن لینا اور سمجھ لینا یہ تو عام لوگ سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے محظوظ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اس کو کہتے ہیں ذوق. اور پھر ذوق نظر، ذوق سماع، یہ اذواق ہیں، مختلف ذوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عطا کرے وہ اس سے محظوظ ہوتے ہیں. قرآن سننے کے اعتبار سے تو سب سنتے ہیں. کوئی شخص قرآن مجید کی عظمت، احادیث مبارکہ کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتا، بلکہ اسے جب یہ شروع ہو کسی محفل میں، کسی مجلس میں، تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اور خاموش ہو جانا چاہیے. اگر نہیں ہوتے تو ہو جانا چاہیے. تو سنتے ہیں، لیکن وہ اہل دل، وہ اہل ذوق اور اہل علم جو قرآن و حدیث کے مطالب عالیہ کو سمجھنے کا ذوق رکھتے ہیں، ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، الہی یہ کون سا لفظ تھا جو تو نے استعمال کیا اپنے مقصد کو بیان کرنے کے لیے. کس خوبی سے اپنے مدعا اور مطلب کو تو نے بیان کیا کہ انسان کا دماغ عاجز ہے. جس خوبی سے اور جس فصاحت و بلاغت کے بلند مقام سے تو نے کلام کیا ہے، ہماری عقول، ہماری عقلیں حیران ہیں، حیرت زدہ ہیں. معنی کی بلندی سامنے ہو یا لفظوں کا در و بست سامنے ہو، دونوں میں اعجاز ہے. ایجاز بھی ہے اور اعجاز بھی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ کون سی چیز تھی جو میں نے ابھی سنی. آنکھیں جاری ہو جاتی ہیں، اشک رواں ہو جاتے ہیں، اور انسان یہ کہتا ہے کہ آنکھوں میں آ کے کون الہی نکل گیا. آنکھوں میں آ کے کون الہی نکل گیا، اور کس کی تلاش میں میرے اشک رواں چلے. جب آنسو چلتے ہیں تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قاصد ہے جو آنکھ میں موجود تھا، اور وہ کسی آنکھ سے اوجھل ہونے والے کسی محبوب یا مطلوب
کی تلاش میں اپنے گھر سے نکل رہا ہے. کیونکہ اگر آنکھ مطمئن ہو تو ایک گھر ہے، آنکھ بھی ایک گھر ہے، اور اس میں بھی بڑی آبادیاں ہیں. اللہ تعالیٰ مناظر فطرت اور مناظر جمال کی آبادیاں ہر آنکھ کو عطا فرمائے. تو جب یہ مناظر جمال سے محظوظ ہوتی ہیں، اب دیکھیں نا، میں نے کہا کہ ہر چیز انسان دیکھتا سنتا بھی ہے، لیکن اس سے محظوظ ہونا یہ قسمت والوں کا کام ہے. کوئی ورلیاں موتی لے کریاں. اس کی مثال یہ پیش کروں گا کہ آنکھ مختلف منظر دیکھتی ہے، مناظر فطرت بھی دیکھتی ہے، مناظر جمال بھی دیکھتی ہے، جمالیات کا حس بھی رکھتی ہے، خلاف طبیعت مناظر بھی دیکھتی ہے. لیکن وہ منظر جو سب سے عظیم ہے، بیت اللہ شریف کی زیارت اور گنبد خضرا کی زیارت. لیکن آپ میں سے جو خوش نصیب وہاں حاضر ہوتے ہیں، انہوں نے بخوبی اس کا اندازہ لگایا ہوگا کہ جو کیفیت اہل ذوق وہاں محسوس کرتے ہیں، اور گنبد خضرا کی طرف اٹھنے والی نظروں کو، نگاہوں کو اللہ تعالیٰ گنبد خضرا کی رفعت کے ساتھ جو رفعتیں عطا کرتا ہے، گنبد خضرا کی رفعت کے ساتھ نظر کو جو رفعت عطا کرتا ہے کہ جوں انسان آنکھ اٹھاتا ہے تو اس کی آنکھ بلند ہوتی جاتی ہے. اس رفعت کو جو محسوس کرتا ہے اور محظوظ ہوتا ہے، اس کی زیارت کا مقام اور ہے. اور عام لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم مدینے میں گئے آثار قدیمہ دیکھنے کے لیے. وہ لوگ بھی ہیں، وہ طبقہ بھی ہے. ان کی نظر، ان کی نگاہ اور ان کا مزاج ان لوگوں سے نہیں مل سکتا جو اہل ذوق ہیں اور جو نظر کا حق ادا کرتے ہیں. تو یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو تاکہ سمجھ آئے کہ بات کرنا کوئی بات نہیں ہوتی، حالانکہ بات میں بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں. ہمارے پاس تو بات ہی ہے، اور ہمارے پاس کیا بات ہے؟ اصل میں تو بات ہی ہے. دیکھیں نا، شمع میں اگر بات نہ ہو تو وہ جل نہیں سکتی. بھائی بولے تو صحیح. شمع میں اگر بات نہ ہو تو وہ جل نہیں سکتی. سمجھ آئی کہ انسان کی جو زبان ہے وہ اس انسان کے منہ کے شمع دان میں ایک بات کی حیثیت رکھتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ میں کوئی آپ کسی مولوی اور کسی خطیب کی پیشہ ور کی تقریر نہیں سن رہے، میں بہت انداز سے بات کر رہا ہوں. تو بات جو ہے اس میں یہی بات ہے کہ شمع میں ایک بات ہے، اور وہ بات ہی اس کی بات کو روشن رکھتی ہے. اور انسان کے اس شمع دانے دہن میں، شمع دانے دہن میں بات جو اللہ نے رکھی ہے یہ زبان ہے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ آپ بتی دیکھیے گھر جا کر تو اس کی زبان اور آپ کی زبان کی مشابہت ہوگی. بات جو بتی کی بات ہے اور آپ کی جو آپ کے دہن کے منہ کی جو زبان ہے، اس کی شکل ملتی ہے. اگر بتی کو آپ روشن کرتے ہیں تو روشنی پھیلانے کے لیے روشن کرتے ہیں کہ آپ لگائیں گے، جلائیں گے تو ماحول روشن ہوگا. ثابت ہوا کہ جو زبان جس کو اللہ نے
زبان جو ہے دی ہے یہ بتی کی طرح دی ہے، تو اس شمعدان دہن سے جب نکلے تو وہ روشنی پھیلائے۔ ورنہ اس بتی کا بھی فائدہ نہیں ہے اور اس زبان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھے؟ تو یہ بات ہے، بات ہی ہے، اصل میں بات ہی بات ہے۔ اور بات پہ مجھے کسی اور خطاب میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا۔ اب دن سے رات کرنے کے لیے کوئی بات تو چاہیے۔ بھائی لوگ کہیں گے یہ آدمی کبھی نظر نہیں آیا، اس محلے میں کیوں آیا ہے؟ کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ وہ کہیں گے کہ یہ آدمی اس محلے کا رہنے والا نہیں ہے، یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ اب تو وہ ملنے کے لیے اپنے محبوب سے آیا ہے، اب محبوب نے وقت مقررہ پر بام پر آنا ہے، وقت مقرر کیا ہے کہ میں اس وقت جلوہ فلاں وقت جلوہ دوں گا، تو اس نے جو وقت گزارنا ہے تو کس طرح؟ کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ اور اگر خود نہیں جا سکا تو قاصد کو بھیجتا ہے، کبھی قاصد سبا کو بناتا ہے، کیونکہ سبا مدینے کے شہر کو جانتی ہے۔ کبھی سبا کو قاصد بناتا ہے اور کبھی آدمی کو بھیجتا ہے کہ اس فلاں شہر کے اس محلے میں جانا، وہاں میرا محبوب رہتا ہے، اس سے ملنا۔ اب قاصد بھی نیا ہے تو قاصد کو وہ کیا کہتا ہے؟ تجھے نامہ پر قسم ہے وہیں دن سے رات کرنا، تجھے نامہ پر قسم ہے وہیں دن سے رات کرنا، اور کوئی ایک بات پوچھے تو ہزار بات کرنا۔ تجھے نامہ پر قسم ہے وہیں دن سے رات کرنا، وہیں دن سے رات کرنا، وہیں دن سے رات کرنا۔ کوئی ایک بات پوچھے تو ہزار بات کرنا، اس لیے کہ لوگوں کو باتوں میں لگائے رکھنا، وقت گزارنا، جس وقت یار سے ملاقات ہو جائے تو اس وقت میرا پیغام پہنچنا، ورنہ لوگ کہیں گے تم کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں پھر رہا ہے دن بھر یہاں؟ تو یہ بات سے بات چلی، اور آپ کو پتا ہے بات سے ہی بات چلتی ہے، چاہے وہ یہ بات ہو اور وہ بات ہو، دونوں روشنی پھیلاتی ہیں۔ اور یا بات پر بات آ گئی، یا دن کی باتیں ہوتی ہیں،
یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یا دن کی باتیں ہوتی ہیں، یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ یا دن کی باتیں ہوتی ہیں، یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں، دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور جس بات پہ اتنی بات پڑھی، جس بات پہ اتنی بات پڑھی اس بات میں کوئی بات نہ تھی، جس بات پہ اتنی بات پڑھی اس بات میں کوئی بات نہ تھی۔ حضور جب بات پہ بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ جس بات پہ اتنی بات پڑھی اس بات میں کوئی بات نہ تھی، جب بات پہ بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو بات سے بات چل نکلی اور یہ بات ہی ہے جو چلتے 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 آپ تک اور ہم تک پہنچی ہے۔ بات تھی، مکے سے بات اٹھی۔ محاورہ دیکھیے، خطابتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ مکے سے بات اٹھی اور مدینے سے بات چلی۔ مکے سے بات اٹھی اور مدینے سے چلی۔ آگے کربلاؤ نجف، آگے حسین و علی، پھر غوث جلی، پھر ہند الولی، پھر مہر علی۔ میں نے تو کہا تھا آپ بات چلائیں گے، ارے بات میں نے ہی چلا دی، کیونکہ جن کی بات دنیا میں چل رہی ہے، میرے جملوں پر غور کیجئے گا، جن کی بات دنیا میں چل رہی ہے اصل بات ہی ان کی ہے۔ اصل بات ہی ان کی ہے، اور جب ان کی بات چھڑی جائے تو بات چل نکلتی ہے۔ بات کا چلا لینا کوئی بات نہیں ہے، بات کو سنبھالنا، بات کی لاج رکھنا، یہ بات ہے۔ بات مکے سے اٹھی، مدینے سے چلی، اور اس کے وارث، اس بات کے وارث کون لوگ ہوئے؟ جنہوں نے بات کی عزت کو رکھا، اور وہ بات سلسلہ بسلسلہ، نسل در نسل، دہن در دہن، چلتے 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 آپ تک اور ہم تک پہنچی۔ اور دیکھیے بات کہاں سے چلی اور کہاں تک پہنچی۔
ارے جن کی باتیں بڑی ہوں، جن کی باتیں بڑی ہوں، جن کی باتیں عظیم ہوں، وہ اسی طرح چلتی ہیں اور دنیا کی مسافتیں اسی طرح طے کرتی ہیں۔ بات چلی؟ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو چلایا بھی جائے تو نہیں چلتی، کیونکہ ان باتوں میں ہوتا کچھ نہیں۔ بات چلائی جائے تو بات نہیں چلتی۔ بات چلانا رشتے کے معاملے میں بھی بات چلانے کو کہتے ہیں۔ بات رشتے کے معاملے میں بھی چلائی جاتی ہے، لیکن بات چلتی نہیں، بعض دفعہ رہ جاتی ہے۔ بھائی کہتے ہیں بھائی ہم نے بات چلائی ہوئی ہے۔ دیکھیں نا، اب دنیا میں بات چلانا تو دنیا کے معاملات میں بات چلائی ہے، کاروبار کے سلسلے میں بات چلائی ہے، لیکن بات چلی نہیں۔ سمجھ آئے؟ لیکن وہ بات کیسی تھی؟ ان کی باتوں میں تھی ہائے کیا موہنی، ان کی باتوں میں تھی ہائے کیا موہنی، باتوں میں کتنوں کی جان گئی نا، باتوں میں توری ہر ادا کو میں جان گئی نا، توری ہر ادا توری ہر ادا کو میں جان گئی نا، ارے روپ بدلا تو کیا میں پہچان گئی نا، روپ بدلا تو کیا میں پہچان گئی نا، ارے میں پہچان گئی نا، روپ بدلا اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں ہے، میں پہچان گئی نا، روپ بدلا تو کیا یہ ذرا میں آپ کے ذوق کو بیدار کرنے کے لیے، ابھی تو بات میں نے چلائی نہیں ہے۔ بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی، میں خانے میں ہے جام سے جم تک مستی، میں خانے میں ہے جام سے جم تک مستی، اور دیر سے ہے صحن حرم تک مستی، کیا سلسلہ کیف ہے اللہ اللہ، کیا سلسلہ کیف ہے اللہ اللہ، یوں دست بدست آئی ہے ہم تک مستی، ہم ہاتھ رکھنے والے ہیں، ہاتھ دینے والے ہیں، ہاتھ کے ضمن میں دل دینے والے ہیں۔ اس لیے جن کا تعلق ہاتھ سے نہیں ہے وہ اس مستی کو نہیں جان سکتے۔ یہ سلسلہ دراز ہے، 1400 سال پر محیط ہے، یوں دست بدست آئی ہے ہم تک مستی۔ دیکھیے آپ کو ایک میں بات بتاؤں، بھائی جو لوگ تشریف لے جانا چاہتے ہیں جائیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ مخل نہ ہو، خلل انداز، میں ہجوم کا قائل نہیں ہوں،
مجلس کی آبادی ہجوم سے نہیں ہوتی۔ رومی نے کہا تھا کہ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر کس دام و دد ملولم و انسانم آردو۔ اسے علامہ نے بھی کوٹ کیا، کہتا ہے کہ کل ایک شیخ، ایک باخدا انسان، شیخ وقت اپنے ہاتھوں میں چراغ لے کر گھوم رہا تھا کہ میں ان شہر میں چلنے پھرنے والے درندوں سے بہت تنگ ہوں، مجھے کسی انسان کی آرزو ہے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ رومی نے کیا کہا کہ ہجوم انسانوں کی کثرت کا نام نہیں ہے۔ جناب ابراہیم کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ اپنے وجود میں پوری امت تھا۔ قرآن نے کیا کہا کہ وہ اپنے وجود میں پوری امت تھا۔ وجود تو ابراہیم کا ایک تھا، لیکن اللہ نے اسے پوری امت سے تعبیر کیا۔ تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مجلس میں ایک آدمی بیٹھا ہو وہ 10 لاکھ پر بھاری ہوتا ہے۔ میں تو ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو میرے الفاظ کو سننے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ وہ 2 ہیں 4 ہیں مجھے کافی ہیں، میں ان کے لیے رات بھر بولنا گوارا کر سکتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہاتھوں ہاتھ یہ ہم تک دولت پہنچی۔ آپ یہ بتائیں کہ جس ذات گرامی پر قرآن نازل ہوا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے ہاتھ ان لوگوں نے ملائے جن کو آپ صحابہ کرام کہتے ہیں، ملائے نا۔ یہ شرف لمس دستے صحابہ، میں نے کیا کہا؟ شرف لمس دستے صحابہ، کہ صحابہ کو رسول اللہ کے ہاتھ کے لمس کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان سے ہاتھ ملایا۔ کس نے ملایا؟ تابعین سے تبع تابعین نے، پھر ائمہ مجتہدین نے، پھر اولیاء امت نے، پھر معروف کرخی نے، پھر جنید بغدادی نے، پھر ذوالنون مصری نے۔ ہاتھ ملا، ملتا آیا۔ اب جو جن کے ہاتھ ان سے ملے ہیں، یہ ہاتھوں کے بھی رشتے ہیں۔ اگر اللہ نے ان میں لکیریں لگائی ہیں نا، تو ان کا اگر کوئی مقصد ہے تو ہاتھ ملنے کا بھی ایک مقام ہے۔ تو ہاتھ جن سے حضور نے ملائے، ان سے ملتے 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 سلاسل میں یہ ہاتھ آئے، سلاسل میں یہ ہاتھ آئے، اور یہ ان کے ہاتھ لگے، وہ ہاتھ ان کے ہاتھ لگے، وہ ہاتھ ان سلاسل والوں کے ہاتھ لگے۔ اب آپ بتائیں ان کے ساتھ جن کا ہاتھ لگے، اس میں وہ شرف لمس نبی ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا کہ نہیں؟ بھائی جو ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں کہ یہ پیری مریدی کیا ہے، پیری مریدی کیا ہے، یہ ایک ڈھونگ ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل ڈھونگ بھی ہے، لیکن میں کاملین مشائخ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ تو اصل میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، یہ کسی کتاب کی بات نہیں ہے، یہ میرے دل کی کتاب کی بات ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہاتھ کیوں دیتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں بھائی ہاتھ کیوں دیتے ہیں؟
پر قرآن نے بھی کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو آپ ان لوگوں کو ہاتھ دیتے ہیں وہ کیوں؟ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ان اللہ کے مقبولوں کے ہاتھوں میں دراصل گرمی لمس مصطفیٰ تلاش کرتے ہیں۔ کہ شاید یہ پیر بن کر جو بیٹھا ہے تو شاید اس کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں اس لمس کی برکت آئی ہو۔ اس تلاش نے ہمیں دیوانہ بنا رکھا کہ شاید وہ برکات اس تک بھی پہنچی، ورنہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ ورنہ بیعت کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی فرض بھی نہیں ہے کہ آپ ضرور بیعت کریں۔ بہرحال اگر کوئی متقی اچھا آدمی آپ کے دل کو بھائے، جو دل میں آ کے چپ جائے اسی کو تیر کہتے ہیں۔ دل میں چپ جائے اس سے آپ تعلق قائم کر لیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہاتھ دینے والے صرف مرید نہیں ہوتے، اصل مرید دل دینے والے ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل میں پیش کروں گا کہ تمام صحابہ نے حضور سے بیعت نہیں کی۔ بیعت رضوان کے وقت سارے صحابہ نہیں تھے، چند صحابہ نے بیعت کی، آپ نے چند لوگوں سے بیعت لی۔ تو اگر یہ ضروری اس انداز میں ہوتی تو تمام 1,24,000 یا 40,000 صحابہ کو جمع کر کے آپ بیعت کرتے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ بیعت جو تھی خاص تھی، ایک معاہدہ تھا۔ تو یہ معاہدہ جو ہے اس کو آپ اگر آگے چلائیں اور وہ بات آپ کو کہیں نظر آئے تو دوسرے صحابہ جو ظاہری طور پر آپ کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھ سکے، انہوں نے کیا وہ آپ کہیں گے کہ وہ حضور کے اس شرف سے محروم ہو گئے؟ انہوں نے دل دیا۔ ارے ہاتھ دینے والے تو کوفہ میں بھی تھے، ہاتھ دینے والے کوفہ میں بھی تھے۔ 40,000 نے بیعت کی۔ جب یزید کا رعب آیا کہ تم نے یہ کیا کیا اور یہ دیکھ رہے ہو سب کچھ، تو جب دلوں میں خوف پیدا ہوا تو جب سلام پھیرا امام نے تو 40,000 آدمی غائب تھا، بیعت ختم۔ اس لیے دل سے مرید بنو، دل دو۔ اس کی مثال اور سب سے عظیم مثال میں دوں گا آپ کو، شاید کوئی اس کے بعد ہی دے گا، میری بات سن کر دے گا۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، بیعت میں یہ چیز نہیں ہے، صرف ہاتھ دینا ہے، تو ایسے کرنی نے کہاں ہے بیعت کی تھی حضور سے؟ بظاہر دیکھیں اس سے بڑی محرومی کیا ہے کہ جناب رسالت مآب آفتاب ختم نبوت مدینے میں چمک رہا ہو اور ہزارہا تاریک دل اس سے مستنیر ہو رہے ہوں، اور اس کا عہد پا کر بھی ایک کرن کے علاقے میں بیٹھا ہوا شخص معلوم رہے اور وہ ان کو دیکھ بھی نہ پائے، شرف صحابیت سے بھی مشرف نہ ہو، ہاتھ بھی نہ ملا سکے۔ کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی محرومی۔ لیکن ہم یہ کہیں گے، عام لوگ یہ کہیں گے، جس کی اپنی عقل درست نہیں، حواس باختہ ہیں، وہ کہے گا کہ اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ جناب رسالت مآب سے پوچھئے، سرکار سے پوچھئے کہ ایک تو وہ ہیں جو حاضر باش ہیں، آپ کی خدمت میں ہمیشہ رہتے ہیں، اور جو ذرا آپ گھر تشریف لے جائیں تو کہتے ہیں زرنی یا رسول اللہ،
اور جن کو آداب سکھانے کے لیے اللہ کہتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم. یہ آداب جن کو سکھائے گئے وہ تو آپ کے سامنے رہتے ہیں یا رسول اللہ. جو دور ہیں وہ دور ہیں، وہ محروم ہیں. آفتاب تو سب پر چمکتا ہے، آفتاب کے سامنے کیا نزدیکی اور کیا دوری. حسن مطلق مقید طور نہیں، حسن مطلق مقید طور نہیں، خورشید کا عالم میں کہاں نور نہیں. حسن مطلق مقید طور نہیں، خورشید کا عالم میں کہاں نور نہیں. تو کہاں آپ کا نور نہیں ہے؟ یہ کیوں ویسے کرنے کیوں محروم ہے؟ یہ سرکار سے پوچھئے. سرکار نے فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے مشرف ہوتے ہیں، مجھے میرے چہرے کو دیکھ کر، والضحیٰ کی صباحت کو دیکھ کر جو محظوظ ہوتے ہیں، جن کی آنکھوں کو رزق ملتا ہے، جن کی آنکھوں کو رزق نظارہ ملتا ہے، اور جو میرے ہاتھوں کا لمس پا کر دین و دنیا میں دارین میں فخر و مباحات کرتے ہیں کہ ہم نے کسی سے ہاتھ ملایا ہے، کتنا بڑا شرف ہے. اب میں اویس قرنی کی کیفیت اندرونی بتاؤں؟ اچھا، جو میرے پاس بیٹھتے ہیں اور میرے سب سے بڑے ہیں، خلیفے بھی ہوں گے، میرے نائب بھی ہیں، میں ان دو آدمیوں کو بھیجتا ہوں. چنانچہ جناب عمر اور علی المرتضیٰ کو فرمایا، کچھ چیزیں دے کر فرمایا جاؤ قرن میں اور اویس قرنی سے ملو، اس کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تم مجھے دیکھ تو نہیں سکے، مجھ سے مل نہیں سکے، مگر میں جانتا ہوں تمہارے دل میں کیا ہے میرے لیے. محمد عربی کا سلام کہنا جا کر اویس قرنی کو، اور کہنا کہ میری گناہگار امت کے لیے دعا کرے. قبلی والا کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے، اس کے لیے جس نے آپ کے چہرے انور کو نہیں دیکھا، دور پایا مگر قدم بوسی نہیں کر سکا. ماں بیمار تھی، بوڑھی تھی، تو اس لیے ماں کی خدمت کرتے رہے اور حضور کی زیارت نہیں کر سکے. تو اس اجر کے صلے میں حضور نے فرمایا کہ بوڑھی ماں کی خدمت کر رہا ہے، اس لیے میرا عمر اور میرا علی تیرے پاس چل کر آئے گا. دیکھیں، پتہ چلا کہ سرکار جسے نوازنا چاہیں دور والوں کو بھی نوازتے ہیں، دور والوں کو بھی نوازتے ہیں، اور جو نزدیک ہوں اگر ان میں وہ نسبت نہ ہو تو وہ محروم رہتے ہیں. کس طرح آنکھیں نور برساتی ہیں کہ نہیں؟ وہ تو بولو. آپ کی نگاہ جب آنکھ یہ بند ہے یوں کھلتی ہے تو آپ کی نگاہ بار جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کی پلکیں، یہ جو صف باندھ کر آپ کی آنکھوں پر بیٹھی ہیں، اگر آپ کی 100 سال عمر ہے تو یہ پلکیں جو ہیں آپ کی ان آنکھوں کے دروازے نور پر 100 سال بیٹھے گی. آنکھ کا یہ دروازہ نور ہے نا، کسی وقت بند ہوتا ہے، کسی وقت کھلتا ہے. تو جو نزدیک ہو اور جس میں اہلیت نہ ہو وہ دروازہ نور پر بیٹھ کر بھی کالے کا کالا رہتا ہے. میں
قریب رہنے والے یہ نہیں ہیں کہ بڑے سعادت مند ہیں کہ آپ کہیں کہ ویسے قریبی بہت دور تھا. یہ بات نہیں ہے. یہ نور کی بات ہے اور یہ حضور کی بات ہے. جس طرح آنکھ کے نور کے دروازے پر پلکیں ساری عمر بیٹھ کر بھی فیض حاصل نہیں کر سکتی، اسی طرح وہ لوگ جو آداب رسالت پناہ نہیں جانتے اور جو اس نور کے دروازے پر کھڑے ہو کر بھی اپنی پیٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں وہاں. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، غور فرمائیے. جو جالی شریف کے سامنے پیٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ اگر دروازے نور پر رہ کر پل کے محروم ہیں تو وہ دروازے حضور پر کھڑے ہو کر کیوں محروم نہیں؟ جس کی طرف منہ کر کے آپ کھڑے ہیں بیت اللہ کی طرف، اس کا منہ تو اس ذات نے دکھایا جس کی طرف آپ نے پیٹھ کی ہوئی ہے. ورنہ آپ کیا کیا منہ تھا کہ اللہ کے گھر سے منہ لگائیں. تو جس کا احسان ہوتا ہے اس کی طرف انسان منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے. آداب زیارت بھی سمجھیں آپ کہ جس کا شکریہ ادا کرتا ہے اس کی طرف منہ کرتا ہے، پیٹھ نہیں کرتا. آپ اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں یا پیٹھ کرتے ہیں؟ منہ کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے آپ کے منہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ سے لگائیں منہ. لیکن کملی والے کی طرف جو منہ نہیں کرتے، اصل میں ان کے منہ خراب ہوتے ہیں، اس قابل نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے. کیونکہ سرکار مدینہ کا چہرہ جس طرف ہو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جس طرف تیرا چہرہ ہوگا ہم قبلے کو ادھر پھیر دیں گے. تیرا چہرہ قبلہ عالم ہے، اصل میں تیرا چہرہ قبلہ ہے. اگر میرے بعد یا میرے علاوہ کسی کی پرستش اور سجدہ جائز ہوتا تو اے محمد عربی میں حکم دیتا کہ محمد عربی کو سجدہ کرو. یہ میں صرف جوش عقیدت میں نہیں بول رہا، ہوش حقیقت میں بول رہا ہوں. ارے میں آپ کو بتاؤں کہ جب یوسف تخت پر بیٹھے بھائیوں نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ قرآن گواہ ہے. باپ نے بھی سجدہ کیا، ماں نے بھی سجدہ کیا، بھائیوں نے بھی سجدہ کیا. تو کس کو سجدہ کیا؟ عظمت کو سجدہ کیا. کس کی عظمت کو؟ سلطنت کی عظمت کو، بادشاہیت کی عظمت کو. انہوں نے اللہ سمجھ کر سجدہ نہیں کیا، سجدہ کیا. سجدے کا ثبوت ہے. تو اگر اللہ کے علاوہ سجدہ روا ہوتا غیر اللہ کو، تو محمد عربی سے پڑھ کر اور کون ہے جس کی طرف انسان سجدہ کرتا. اسی لیے ایک عاشق بول اٹھا، قسم بقبلے روئے تو یا رسول اللہ، قسم بقبلے روئے تو یا رسول اللہ، قسم بقبلے روئے تو یا رسول اللہ، رواست سجدہ بسوئے تو یا رسول اللہ. یہ خواجہ غلام حسن ملتانی ہے. کہ میں بڑا تر خطاب کر رہا ہوں، یہ خوشک خطاب نہیں. آؤ لیاؤ سنیاں نو، اہل سنت والجماعت جڑے
آہنے نصیب بڑے جناب حضور نے عاشقہ دے بولنے آ لیا. آؤ بولو میرے نال. دعویٰ کوئی نہیں ہے, یہ کملی والے کا ڈائریکٹ فیض ہے. میرا ایک جملہ سنیں کہ جب کملی والا جس کی باتیں براہ راست سن رہا ہو اس میں یہ کیفیت بنتی ہے کہ مجمع جھوم جاتا ہے. حسن ملتانی نے کیا کہا کہ قسم بقبلائے روئے تو یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھے آپ کے اس چہرے کی قسم ہے جو قبلہ ہے, جو قبلے کا درجہ رکھتا ہے. کیوں کہ رواست سجدہ, آپ کی طرف سجدہ جائز ہے کہ فتویٰ لگائیں آپ, لیکن ایک عشق والا کہہ رہا ہے یہ سجدہ اور ہے. میں نے ایک روائی کہی تھی, اس میں یہ کہا تھا کہ یہ ماتھا رکھنا سجدہ نہیں ہے. جو عاشق ہوتے ہیں وہ اپنی جب پلک جھپکتے ہیں جمالیات کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ہر جو پلک کی جھپک ہے نیچے کرنا ہے پلکوں کا, یہ سجدہ برائے حسن, وہ اصل میں حسن کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ نے پلکیں کھولی ہوئی ہیں, یوں آپ دیکھ رہے ہیں تو پلکیں اوپر ہیں. سجدہ کیا ہے جب آپ بند کر دیں گے. سجدہ ہو گیا کہ نہیں, پوری سب جھک گئی کہ نہیں. جیتھی نو کے میادے تیر چھٹن, جیتھی نو کے میادے تیر چھٹن. پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے بھی کیا کہا, دو بروقوس مثال دسن جیتھی نو کے میادے تیر چھٹن. میں نے جس چہرے کو دیکھا الطیف سرا من طلته ہی, جس چہرے کو میں نے دیکھا اس کی ایسی بھویں تھیں, پیوستہ ابرو تھے اور کائنات کی ابرو تھے. وہ ابرو نہیں تھے, حسن کی ابرو تھے. دیکھا میں نے اس جمال زیبا کو تو جیتھی نو کے میا, میا میں نے پلک, تو اس کی جو آخری جو مقام ہے جس کو ہم پنجابی میں چونج کہتے ہیں, نوک کہتے ہیں, اس سے تیر چھٹ رہے تھے, تیر چل رہے تھے. اور ہم کہہ رہے تھے کہ دل سے نکل گیا, کہ جگر سے نکل گیا, تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل گیا. آپ کہیں گے کہ یہ جشن نزول قرآن ہے تو میں کیا باتیں کر رہا ہوں, میں ابھی قرآن والے کی جس پر نازل ہوا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. قرآن کی بات بعد میں بات ہوگی. کیوں کہ قرآن جس پر نازل ہوا وہ پہلے آیا, قرآن بعد میں آیا. تو میں جو پہلے آیا اس کی بات پہلے کر رہا ہوں. جیتھی نو کے میادے تیر چھٹن, تو نو کے میادے تیر چھٹن. اور حافظ نے کیا, حافظ شیرازی نے یہاں کیا آواز دی, بمشگاں نے سیاہ کر دی ہزاراں رخنہ در دینم, پیا کس چشمے
میں خارت ہزاراں درد برچینم، بیاں کے چشم بیمارت ہزاراں درد برچینم، ہائے اب وہ لوگ کون ہیں کہاں گئے جو یہ شعر سنتے اور سر دھنتے۔ تو کیا ہے کہ مشگاں میں نے دیکھا کہ وہ تیر چل رہے تھے، میں نے اس چہرے کو دیکھا، زیارت کی، بھائی مجھے ساتھ کہاں بات کر رہا تھا صاحب، میرے ساتھ چل رہے ہیں آپ، ہاں ویسے کر رہے ہیں، اویس کرنی، ہاں وہ آئے گا، ایک اور جملہ ہے اویس کرنی، ابھی بعد میں آئیں گے۔ ہاں تو میں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ رواست سجدہ کوئی فتویٰ نہ دے، کہ حسن ملتانی نے کیا کہا، یہ حافظ جمال اللہ ملتانی کے مرید تھے جو قبلہ عالم نور محمد مہاروی کے خلیفہ ہیں، تو یہ ویسے نہیں ہیں، پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کسی انداز میں کہا کہ وہ سجدہ اگر جبین کا تھا، ماتھا جھکا یوسف کے سامنے، تو یہاں تو کئی یوسف جھک رہے ہیں، تو جس سجدے کی حسن نے بات کہی ہے وہ سجدہ اور ہے۔ آپ کو اس سجدے کی پتہ نہیں کیا، کون سا سجدہ ہے، آپ کو کیا پتہ ہے، آپ کیوں ایسے اعتراض کر رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ وہی کہ رواست سجدہ بسوئے تو یا رسول اللہ، اور یہی حسن ملتانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں نے در خیال لیلۃ القدر، جہاں نے در خیال لیلۃ القدر، جہاں نے در خیال لیلۃ القدر، اور حسن در بندے گیسوئے محمد، حسن در بندے گیسوئے، آج لیلۃ القدر ہے نا، آج لیلۃ القدر آندھی ہے گل کے نہیں، میں تسی رٹ کے آنے ہو تے میں ہٹ کے آنا، او مولویوں تسی رٹنے ہو گلاں تے کڑی کڑی اسی گلاں چٹنے ہو، تے ماں تک ہونا ککھ سوچ کے نہ آیا، یہ سوچ کے آیا یا اللہ کرسی تے بیسا یا کھلو کے بول سا تے تو عطا فرماوی، میں تے جاہلا تے عطا فرماوی، دروازہ کھولے اس کے نہیں، تسی آنے ہو اسی عالم آ، اسی خطیب آ، اللہ نے اچھا پھر تسی خطابت کرو، میں تا دروازہ بند کر چھوڑے، تسی بولو، سمجھ آئی؟ تے کہ آکھیا کہ اے لیلۃ القدر ہے نا، حسن دلوی کی حسن ملتانی کے آنے کہ جہاں نے در خیال لیلۃ القدر، وہ ایک دنیا ہے، پوری دنیا اج مسلمان نے مغزاں وچ لیلۃ القدر پھر رہی ہے کہ مت کدرے جلوہ کوئی نظر آویں جے، اس راتی کوئی جلوہ نظر آویں جے، راتی جاگنے لوگ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، لوگ جاگ رہے ہیں، پوری دنیا جتھے جتھے رات ہے اتھے لوگ جاگ رہے ہیں، ویکھ رہے ہیں کہ اس مبارک رات نے وچ او لمحہ نظر آوے، او تجلی ذات کبریٰ نظر آوے، لیکن حسن کیا ہے نا، حسن در بندے کے سوئے محمد، تے حسن ملتانی کسے وچے بند میں نے 2 مہینے انہیں فارسی نہیں پڑھنے انہیں، بول گئے مولوی بھی، مولوی کا دھیان نہیں کوئی نہیں، بول گئے بند نے 2 مہینے انہیں،
بند میں نے خیال، بند میں نے خیال تے ایک بندش نے میں نے چونا ہے، بند میں نے گرا بھی ہونی ہے گڈ۔ حسن در بندے گیسوئے محمد، تے حسن جڑا محمد عربی کے گیسو کے خیال میں گم ہے۔ دنیا لیلۃ القدر کے جمال کو دیکھنے کی آرزو مند ہے، دنیا لیلۃ القدر کے جمال کبریٰ کو دیکھنے کی آرزو مند ہے، اور حسن ملتانی گیسوئے محمد کے خیال میں بند ہے۔ اور دسو کہ معراج تے لیلۃ القدر نے جلویاں کس پایا؟ تساں پایا کہ حسن ملتانی پایا؟ سمجھ آئی؟ آندھی گل میں کتھے آندھی بھیجیا نے اتھے اویس کرنی، کیوں کہ فرمایا کہ اے لوگ اے نہ کوئی آکھے کہ دور والیاں نظر انداز فرما چھوڑنے، اوے او کرل مدینے تو دور ہے، اے ٹھیک ہے آج پاکستان بھی مدینے تے دور ہے، تو تے میں بھی پاکستان اچ بیٹھے ہیں دور ہاں، ہندوستان نہیں سرزمین اچ بیٹھے ہیں، تے یاد رکھ کہ جڑا کرن والے دور رہنے والے بندے نو محروم نہیں کرتا، اور تیرے نو یعنی پاکستان دی زمین اچ رہنے والے نسبت والے غلام نو اپنی مہربانیاں تو کدے محروم نہیں کرے گا۔ تو نسبت پیدا کر، تو مدینے والے نہ تعلق پیدا کر، مدینے والے نیاں گلاں سنیا کر، کیونکہ گلاں تو مدینے والی کے کیتیاں نا، بھائی گل کرو نا، گلاں تے مدینے والے کیتیاں نا، اللہ تے گلاں تو پا کے تے بندہ گلاں بھی چی آنا ہونا ہے نا، گلاں ہی مان پانیاں نا، تے اللہ بھی اپنی گل اس زبان تو کرائی کہ ایسا گل کرنے نہیں اٹکن آنی ہے۔ آج تک قرآن نہیں ٹکر نہیں کوئی کتاب نہ تھی، بولو آدم تو لے کے عیسیٰ تک کوئی اس مقام فساد بلاغت نہیں کوئی کتاب نہ تھی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ اس شان نے کوئی لفظ جوڑ کے تو دسے، پہلیاں کتاباں ہے نہیں، سب امت کہے گی، عالم انسانیت پکار کے آکھے گا کہ نہیں، اس دی مثال نہیں، کلام دی مثال کوئی نہیں، تے اس کلام نے ٹکرنا کوئی ذات پیدا نہ کرے آ، تے کلام ہوئے اچھا تے بندے اسے آنکھوں پڑھ دوں، قرآن ہے پڑھنے کی نہیں، اللہ نہ کلام ہے کہ نہیں، بعض کاریاں تک ہو چتھنے چگلنے لفظاں بندہ آنے اس کو چپ ہی کر رہا ہوتے چنگے زوری کل سن بے اندر کچھ بھی نہیں، اللہ دا وہی کلام ہے لیکن بندے وچ کچھ بھی نہیں، جس شان دا کلام پہ جنایا اسی شان دا اپنا رسول بھیجیا، جس ایک جملہ بولیا اس سے ایک جملے تو قربان۔ میرے دادے حضرت پیر میر علی شاہ کے آکھیا بٹھاواں کول آنکھاں بول وے ڈھول، بٹھاواں کول آنکھاں بول وے ڈھول،
تیرے بولن تو عالم کرا گھول. یہ او گفتگو ہے. عرض کیتی لوگاں یا رسول اللہ بدل کوئی نہیں آیا, مر گیا. مر گیا اساں نے ڈنگر بچے مر گئے, پیاسے ہو گئے ہیں. مدینے نے پڑوس نے لوگ آئے, علاقے نے گراما نے لوگ. عرض کی تھی یا رسول اللہ تو آپ گورے گورے ہاتھ چاہے, او سونے ہاتھ چاہے, اور او سونا متھا مبارک اللہ دے سامنے کر کے منگیا کہ مالک میرے ہاتھ اٹھے ویکھ اپنی طرف تے مدینے والیاں تے وسا بھی اپنا کرم فرما. ادھروں آپ ہاتھ منہ مبارک تے پھیرے تے 10 منٹ تے بعد او تی پہاڑی دی چوٹی تو پچھو بدلی اٹھی, بدلی اٹھی اور جم کے وسیا 2 دیاڑے. او بندے, او عربی دیہاتی لوگ, جٹ لوگ جڑے آنے مر گئے ڈنگر بچے, دعا کرو بارش ہفتے, دوڑنے آئے یا رسول اللہ مر گئے اساں نے چھت ٹہ پے, کوٹھے ٹہ پے, اساں نے ڈنگر بچے رڑ گئے نے, ہاتھ چاہو تے آنکھوں روک بارشاواں. میں تھے ایک جملہ عرض کرا, فرمایا اجیب و دعوت الداعی اذا دعانی, جس نے ماں پکارنے والا پکارنا میں اسی دعا میں قبول کرنا. اے انہاں پتایا کہ آیت لتھی ہے ڈائریکٹ ہر بندہ منگ سکنا ہے اللہ کو. یہ کوئی ضروری نہیں کہ تسی رسولاں ہی بچانو, نیکاں ہی بچانو, لیکن مدینے والیاں انہاں عرابیاں کیوں رسول اللہ وسیلہ پیش کیتا اللہ دی بارگاہ وچ. سوچ او جاہل, او جٹ تے گوار ان پڑھ تے عربی ہو کے انہاں نو پتہ ہے کہ اس کملی والے دی موجودگی وچ اس نو وسیلہ پائے بغیر اللہ بارش نہیں دینا. کیا اے او بارش جڑی اس دی موجودگی وچ اسی اس نو عرض نہ کراں تے ملے, او سانو بارش بھی لوڑ نہیں. تو تا پڑھیا لکھے ہیں, تو جاہل تے نہیں ہے, تو عربی تے نہیں ہے, تو تا بڑا شیخ الحدیث ہے, شیخ القرآن ہے, عالم فاضل ہے, کئی زبانہ تو جاننا ہے, تو بڑا دو ہے, بڑا خطیب ہے, تے تو آنا ہے نا وسیلہ پانے نہیں کے لوڑ ہے. اوہ تیرے کولو تے او جاہل عربی چنگے جنہاں نو اے پتہ ہے کہ جس پاسے اے تک چھوڑے بارش ہی بارش ہے. کیوں انہاں پتہ ہے نا کہ آسمان دار تکے تے اللہ نے میں تینے تکڑے ہیں تک رہے ہیں. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اوئے مولویاں کدے آسمان دار نہیں تکیا, کیوں اللہ کو شرم میں نہ آنی؟ بولو سارے تکنے نا, تسی منہ چاہ کے تکنے ہو, سارے لوگ دنیا تک نہیں. کدے اللہ ذکر کیتا ہے بھئی تو تکنا پیا, میں نے میں تو تکنا پیا, نہیں کو ذکر ہی نہیں ہویا. اسانیاں شکلیں ہی نہیں جنہاں نے تکنے اللہ ذکر کرے. اے او چیر آیا کہ ایک باری اٹھیا تے پتہ نہیں ملل آلہ تک لوگاں شکر کیتا فرشتیاں کہ آج کسی تکیا تھانے دار. اس قبلے نو پھیر, اے تیری عزت دے وجہ تو, تیری شان اور تیری جلال اور تیری کبریائی دی وجہ تو, ادب اور عزت دی وجہ تو اے رسول اتے نہیں تکدا.
اے مسکینہ تے غریبہ نے حالات ڈبیا ہے، انہوں نے چارہ سادی فرمانا ہے، دعا کرنا ہے، لوگاں تک رہے اسی محروم ہاں۔ فرمایا قبلہ بدلانے ہاں۔ کوئی گل سنو، میری گل بھی سنو نا، تساں تفسیراں سنیاں تے نصیر اللغات بھی سنو، تفسیر نصیری بھی سنو۔ اللہ آکھیا قبلہ بدلانے ہاں، کیونکہ مکے وچ پیدا ہویا ہے سونا تے اپنی بیت المقدس دا سجدے کرسی تے یاد آسی مکے نہیں، وانت حلم بہذا البلد، یاد آسی مکہ تے مکے یاد کر کے منہوں نہیں آنکھوں لگا، کیونکہ اے جاننا میری شان آ، اے عام بندہ تے نہیں کہ جا ڈنڈ پا چھوڑ دی قبلہ پھیر نہ کے کی تئی، اے کوئی مولوی یا پیر تے نہیں ڈنڈ پا چھوڑ دی خلاف طبیعت ہے، نہیں، رضن بقضاء اللہ، کسی راضی ہیں جو تیری مالک، لیکن اندر دل لے کے کدے بیت الحرام دا سجدہ ہو گنجیا تے پھر کے اتے جا کے منہ تکیا، اتے تکیا تے ملل آلہ تک ایک دھوم پہ گئی کہ کملی والے جناب محمد رسول اللہ آج آسمان در تکیا ہے، آسمان در تکیا اور اللہ کیا کب نرا تقلب وجہ کا، تینڈے چہرے آیا پھرے آیا میں اپنے در تکنا، کیسا چہرہ ہے اور کیسا جواب ان کے رخ لاجواب کا، کیسا جواب ان کے رخ لاجواب کا، منہ پھر گیا ادھر سے ادھر آفتاب کا، وہ ایک چہرہ دنیا تے آیا ہے جس سورج دا منہ ادھر دا ادھر پھیر دیتا ہے، سورج دا پورا چہرہ ہونا ہے نا، سورج تک نہیں ہونے صبح کے نہیں، ادھر چہرہ ہونا ہے نا، ادھر پھر جاتا ہے کہ نہیں، پھر گیا کہ نہیں، ادھر ہو گیا، تبدیل کر دیتا، کیونکہ کوئی اور چہرہ بھی ہے، جس طرح مولانا احمد رضا فرمایا بریلوی علیہ رحمت ہے، سنو بھائی اہل سنت سنو، تسی فتوے تے میں نے تے بڑے لانے ہو، پر تساں جڑیاں میں نے گلاں کیتیاں تسی ماں کر کے دسو، سمجھ آئی نا؟ ہاں ان کرو، بڑی مشکل گل ہے، اے اگر میرے نال اللہ تے اس دا رسول اس دی تائید نہ ہوئے تو میں یہ بول نہیں سکتا۔ احمد رضا بریلوی کے آکھیا کہ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اسانا دل بھی اس پیر نہ جڑا ناخن ہے نا انگوٹھا، اس پاک انگوٹھے نے اتے جڑا ناخن ہے نا جس نی شکل پہلی نے چاندنی طرح، اے گول ہوئے نا ناخن بالکل تے بندہ طریقے نال کپے، اے بے ٹنگیاں نائیاں آگے نہ چڑھے، جڑا انگوٹھا ہی مہینے بس اللہ چھوڑنے پہ مڑ کے ناخن ہی نہ رکھے، پیر ہی سامنے نہ رکھے، تے سونی طرح کپے نا جڑا ناخن تے پتہ لگنا پہلی نہ چاند آیا۔ احمد رضا کے بولے کہ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اس درجہ بھی تو خود پہ نہ اے چرخ کوہن پھول، اوے بڑھے آسمانہ، او بڑھیا کوہن میں نے بڑھا پرانا، آسمان بڑا بڑھا ہے،
کتنے حادثے تکے سے، کتنے کتنے چہرے تکے سے، کتنیاں کتنیاں اینکا لائی آئیاں، سورج نہیں آمی تے چند نہیں آمی، دیاڑی سورج نہیں اینک نال تکنا ہے تے راتی چند نہیں اینک نال تکنا ہے۔ اس بڑھیاں تکو آسمان پیرے کوہن، بڑھا آسمان، احمد رضا ہے بڑھا آسمان، کتنی تہذیباں ویخ کے، کتنیاں تہذیباں خاکم سے ملنا اس تکیا، اوئے گلوے اصغر تے خنجر چلنا اس تکیا، حسین تے گلے تے خنجر چلنا اس تکیا، اوئے زینب کبریواں دروازہ خیام تے کھلت آیا اس تکیا۔ اے او آسمان ہے۔ اس جنگ احد سید عالم نے دند شہید ہونے تکے، اس بڑے بڑے واقعے تکے، اس نبیاں نے جڑی آزمائشاں اللہ کی دیا وہ اس تکیاں، اس واسطے احمد رضا ہے بڑھا ہے، بڑھا ہے، چرخ کوہن، بڑھا پرانا۔ آپ کو لگا احمد رضا کیا کہ دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن، اوئے تو ایک اے بڑھے آسمان مہینے بعد ایک پہلی نہ چان آننا ہے تو تے اس نے تے اتنا نخرہ کرنا ہے۔ اوئے احمد رضا نے کلام بھی سنوئے، سمجھو بھی صحیح، سنیوں بریلویوں چمچیوں، احمد رضا لائی نے کھانے واسطے۔ اے میں بیان دیا کرنا سنا احمد رضا نے مقام، میں کیا احمد رضا کہ پہلی نے چاندنی طرح تو ایک مہینے بعد ایک ہلکا جا تصور آنا ہے، چاند آنا ہے تو سوری دنیا تردر انگلیاں چانی ہیں، او ویکھے ان تو دا کوئی تکے نہ تکے بڑھا جے میں تے کوئی چاند چڑھنا ہے مہینے بعد